آپ دیکھ رہے ہیں MSG نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہم سب کی آواز کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد عباس جموں۔ آج کا پروگرام عید سے قبل مہنگائی کے حوالے سے ہے، اور آج کے پروگرام میں میرے مہمان سینئر صحافی پریس کلب منڈی سعادت گنج کے پریزیڈنٹ عاصم محمود جٹ صاحب، شکریہ، اور تحصیل منچنا آباد کے سینئر صحافی ملک سجاد صاحب، اور MSG نیوز کے آنر اکرام بھٹی صاحب ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، جو عید سے قبل ہی مصنوعی مہنگائی کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے عاصم محمود جٹ سے بات کرتے ہیں کہ عاصم بتائیے گا کہ تحصیل منچنا آباد میں عید سے قبل چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پر پہنچ گئی ہیں، آپ کے خیال میں اس کا کیا ریزن ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میاں عباس جموں صاحب، آپ کا بے حد میں مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا۔ شکریہ۔ آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب۔ تو عباس صاحب، یہ جو مہنگائی ہے، یہ مصنوعی مہنگائی جو ہے، یہ ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک مصنوعی مہنگائی ہے جس کی ریزن یہ ہے کہ جو پرائس کنٹرول کے ادارے ہیں وہ منتھلیاں لیتے ہیں، وہ ان کو پوچھتے بھی نہیں۔ اگر کوئی کال کرتا ہے کہ فلاں آدمی مہنگی چیز بیچ رہا ہے، تو بجائے اس کے کارروائی کرنے کے اس کو واپسی کال کر دی جاتی ہے کہ فلاں بندے نے آپ کے خلاف شکایت کی ہے۔ تو اس کی یہی وجہ ہے کہ ذخیرہ اندوزوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے، اور تحصیل منچنا آباد کے جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں۔ مصنوعی جو مہنگائی کا جن ہے وہ بوتل سے باہر آ گیا۔ مطلب عاصم بھائی، آپ کا خیال ہے کہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں، جو پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے جو مجسٹریٹ ہیں، وہ موقع پر نہیں آتے ہیں، وہ ریٹس کو چیک نہیں کرتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی شہری کوئی تنگ آ کر ان کو شکایت کرتے ہیں، تو وہ الٹا بجائے کارروائی کرنے کے وہ جو دکاندار حضرات ہیں ان کو بول دیتے ہیں کہ آپ کے خلاف فلاں بندہ نے کمپلین کی ہے مہنگائی کے حوالے سے، اور وہ اس طرح سے وہ مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اب میں رخ کرتا ہوں ملک سجاد صاحب، جو سینئر صحافی ہیں منچنا آباد کے۔ تو ملک صاحب، آپ سے بھی یہی، کیونکہ آج کا موضوع جو ہمارا ہے وہ عید سے قبل مہنگائی کے بارے میں ہی ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیشہ ہی جب بھی کوئی اس طرح کے ایونٹس آتا ہے، رمضان المبارک آتا ہے، عید الفطر آتی ہے، یا عید الاضحیٰ آتی ہے، تو اس میں عید سے قبل 2-4 دن پہلے جو مہنگائی ہے وہ تقریباً 200% جو ہے وہ زیادہ کر دی جاتی ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم نے دیکھا ہے کہ جو پھلوں کے ریٹ ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ کیا اس میں بھی یہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں، ان کی جو مسٹیکس ہیں، یہ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا۔ جی، بہت شکریہ عباس بھائی کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ جی شکریہ۔ تو عباس بھائی، اس کا واقعی جو عاصم بھائی نے بات کی ہے کہ اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا ریٹ بڑھ جانا، اس پہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں کی انڈر آتی ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوتا ہے۔ چیزوں پہ کنٹرول کروانا گورنمنٹ کے ریٹ کے مطابق ان کی ذمہ داری ہے۔ جی بالکل۔ تو بالکل آج جو ہے پھلوں کے ریٹ جو ہیں وہ ڈبل سے ٹرپل ہو چکے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے جو آم 100 روپے میں سیل ہو رہا تھا، 80 روپے میں سیل ہو رہا تھا، وہ آج 150 روپے میں سیل ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے باقی جو چیزیں ہیں، اس میں آلو بخارا ہے، اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے، خرمانی ہے، اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے، کیلے کا ریٹ آج ڈبل ہو چکا ہے۔ اسی طرح ان تمام چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس اس پہ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ مارکیٹ کمیٹی ان کی روز ڈیلی بیسس پہ ان کے ریٹ جاری کرتی ہے۔ ان ریٹ کے مطابق ان چیزوں کا فروخت ہونا بنتا ہے۔ تو جبکہ اب مارکیٹ میں یہ چیزیں اس ریٹ سے ڈبل میں فروخت ہو رہی ہیں، تو اس کی چیک کرنا پرائس کنٹرول مجسٹریٹوں کا کام ہے، تو وہ ہمیں فیلڈ میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ کے کہنے کا مطلب ملک صاحب یہ ہے کہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے جو ملازمین ہیں وہ مارکیٹ میں نہیں آتے ہیں، وہ اپنے دفتر تک یا اپنے کمروں تک محدود ہیں، وہ آ کر چیک نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو مہنگائی ہے وہ عید سے قبل جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ تو میں اب جو MSG نیوز کے آنر ہیں محمد اکرام بھٹی صاحب، اسپیشلی ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہیں۔ تو ان سے بھی یہ جو مہنگائی کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں کہ جو خشک مسالہ جات ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں،
خشک مسالہ جات ہیں جن میں اور اس کے علاوہ جو سبزیات ہیں وہ بھی مہنگی ہو گئی ہیں، ان کے حوالے میں اکرام صاحب آپ ہمیں تھوڑی سی تفصیلاً روشنی ڈالیے گا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شامل کیا، ایم ایس ٹی نیوز کے پروگرام میں۔ جی شکریہ۔ تو جموں صاحب بہت مہربانی آپ کی۔ میں بھی یہی کہوں گا جو ملک صاحب فرما رہے تھے کہ جو پرائز کنٹرول والے لوگ ہیں وہ آ کے اس معاملے کو چیک نہیں کرتے، وہ گھر بیٹھے ہی اپنی تنخواہیں بٹور لیتے ہیں اور بازار کے چکر لگاتے نہیں ہیں۔ ابھی مسالہ جات کی جو چیزیں ہیں، خشک مسالہ جات کی چیزیں وہ 200 گنا بڑھ گئی ہیں۔ جو چیز ہمیں 80 روپے کلو میں مل رہی تھی وہ آج 200 روپے کلو میں مل رہی ہے۔ جی جی، جو چیز ہمیں 50 روپے میں مل رہی تھی وہ آج 200 روپے کلو مل رہی ہے۔ اسی طرح دودھ کا بھی ریٹ بڑھ گیا، جو 100 روپے کلو تھا آج 150 روپے کلو بکے گا۔ ان کو چاہیے کہ یہ عید سے قبل، ویسے آئے نہ آئیں، عید سے قبل آئیں اور آ کے پرائز کو آ کے چیک کریں، اور جو لوگ یہ مہنگائی کر رہے ہیں ان کو آ کے جرمانے کریں، ان کے اوپر ایف آئی آر کریں۔ یہ ان کو چاہیے کہ یہ کرنا چاہیے، اور مہنگائی کا سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پرائز کنٹرول والے گھر بیٹھ کے تنخواہیں لیتے ہیں۔ جی جی، اکرام بھٹی صاحب، آپ کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو پرائز کنٹرول کمیٹیوں کے ملازمین ہیں، جو مجسٹریٹ ہیں، وہ فیلڈ میں آئیں اور آ کر چیک کریں، اور جو مصنوعی مہنگائی کر کے بیٹھے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں۔ تو میرا اگلا سوال عاصم محمود جٹ آپ سے ہے کہ یہ جو مصنوعی مہنگائی کر دی گئی ہے، صاف ظاہر ہے یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جب بھی اس قسم کا کوئی ایونٹ آتا ہے اس پہ مہنگائی کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ جو عید قرباں ہے یہ ہمیں سنت ابراہیمی کا درس دیتا ہے، اور یہ انسانیت کی جو ہے بقا ہے، ایک انا ہے، اس کو قربان کر دینے کا نام ہے۔ تو یہ جو مصنوعی مہنگائی کر دی گئی ہے عاصم محمود بھائی، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے عباس جموں صاحب کے حکومت سے یہ پرائس جو ہے پورے ملک کے اندر ہی چیزوں کے ریٹ کنٹرول نہیں ہو رہے۔ پورے ملک کے اندر جو ہے نا مہنگائی کا دورہ ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، لوگوں کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو سستی روٹی کے قرضے باہر سے نہ لینے کے جو بھی وعدے کیے تھے، سب کے سب دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ ہر وعدے پہ وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ روتے ہیں کہ نیا پاکستان تبدیلی آ گئی ہے۔ تو آپ جو وزیر مشیر ہیں، سینیٹر ہیں، ان کی لسٹ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو 70% لوگ وہی ملیں گے جو پہلے ملک بیچنے تک حالت ملک کی چلی گئی تھی۔ ملک کے حالات خراب کرنے کے جو ذمہ دار لوگ پہلی حکومتوں میں بنے ہیں نا، وہی آ کے، جیسے فواد چودھری کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے نام ہیں، ان کو چیک کر لیں۔ تو میرا حکومت کو، عمران خان کو، اور اس کے بعد پنجاب کے عثمان بزدار وزیر اعلیٰ کو یہی میرا پیغام ہے، یہی میرا میسج ہے کہ خدارہ اپنے وزیروں مشیروں کو چیک کریں، ان کو صحیح بندوں کو لگائیں اور پورے کنٹرول کریں، پورے ملک کے اندر ذخیرہ اندوزوں کو پکڑیں جنہوں نے مصنوعی مہنگائی کر رکھی ہے، اور جو ادارے ہیں جو دفتروں میں بیٹھ کر تنخواہیں وصول کر رہے ہیں۔ ابھی تو وہ سمری پٹرول اور ڈیزل کی بھی پیش کر دی گئی ہے۔ ابھی تو آپ کو پٹرول اور ڈیزل کی صورت میں یہ عید کا تحفہ ملنے والا ہے۔ تو خدارہ اس بلکتی چیختی پستی ہوئی عوام پر رحم کریں۔ جی عاصم بھائی، آپ کے خیال میں جو نیا پاکستان بن گیا ہے، اس میں صرف ایک آپ کے کہنے کے مطابق عمران خان صاحب ہی نئے آئے ہیں، باقی جو اس کو چلانے والے ہیں، اس کی کابینہ جو ہے وہ وہی ہیں جو پچھلی حکومتوں میں تھے، وہی کریپٹ لوگ ہیں، بالکل جی، وہی ذخیرہ اندوز لوگ ہیں، یہ جو ذخیرہ اندوزی کرواتے ہیں یا کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ اور اس کی مین وجہ آپ نے یہ بھی بتائی ہے کہ آج پٹرول اور ڈیزل کی سمری جو ہے وہ بھی مہنگائی کے لیے بیچ دی گئی ہے۔ کل چونکہ عید ہے، عید سے قبل یا عید والے دن ہی عوام کو یہ تحفہ بھی دے دیا جائے گا کہ پٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے۔ تو ملک صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو مہنگائی کے حوالے سے تحصیل انتظامیہ جو ہے، جو مقامی تحصیل انتظامیہ تحصیل منچنا آباد کی ہے، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں آپ کے چینل کے جو توسط کے حساب سے جو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں
خصوصی طور پہ اسسٹنٹ کمشنر منچنا آباد کو چاہیے کہ وہ خود بھی فیلڈ میں نکلیں اور جتنے بھی ہمارے تحصیل منچنا آباد میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں وہ بھی ان کو آرڈر جاری کریں کہ وہ فوری طور پہ فور اپنے فیلڈ میں نکلیں اور ان قیمتوں کو چیک اینڈ بیلنس کریں. جو گراں فروشی کر رہے ہیں, جو ذخیرہ اندازی کر رہے ہیں, جو ریٹ سے زیادہ قیمتوں پہ چیزیں بیچ رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں, انہیں جرمانے کریں, خاص طور پہ جرمانہ نہیں بلکہ ان کے خلاف FIR دیں, انہیں اریسٹ کروائیں تاکہ وہ لوگ, اگر آپ ایک سٹی میں جا کے 2-4 بندوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو باقی لوگ جو ہے وہ انہیں دیکھ کے عبرت پکڑتے ہیں, وہ خود بخود مہنگائی کو جو ریٹ ہے اس ریٹ کے مطابق چیزیں فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی ملک صاحب, بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ جو تحصیل انتظامیہ ہے یہ فیلڈ میں آئیں اور آ کے چیک اینڈ بیلنس کریں تاکہ جو لوگ مہنگائی کر رہے ہیں ان میں کم از کم کو 2-4 دکانداروں کو جرمانے ہوں, ان پہ FIRs ہوں, تو باقی ان کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں گے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں آ جائے گی. تو ناظرین, میری یہ ضلعی انتظامیہ DCO بہاول نگر شعیب خان جدون صاحب سے بھی یہ اپیل ہے کہ خدارہ تحصیل منچنا آباد اور ضلع سے ریلیٹڈ جو باقی تحصیلیں ہیں ان تمام تحصیلوں کی انتظامیہ جو ہے ان کو وہ تنبیہ کریں کہ وہ فیلڈ میں جائیں. جو مہنگائی عید سے قبل آ رہی ہے, مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے, اس کو کنٹرول کریں. پروگرام MSG کے ساتھ اپنے میزبان محمد عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. عقائد مسائل پر نظر ہے MSG نیوز کی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں MSG نیوز.